بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دن میرے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے۔ میں اپنے اساتذہ اور اپنے دوستوں کے درمیان موجود ہوں، اور اس سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جو ہمارا مستقبل ہے اور انہی جامعات سے میں بھی گزرا ہوں، گجرانوالہ کے اداروں میں میں پڑھا ہوں، اور یہیں سے میں نے سیکھا اور یہ ویژن ملا کہ دین کی تبلیغ کے حوالے سے ہمیں کون سے نئے راستے اپنانے چاہیے۔ میں صرف چند گزارشات اس حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ صرف ایک ہوتا ہے کہ بڑا بعض وہ باتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے خطیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بڑا ملکہ دیا ہوا ہے گفتگو کا، تو آپ نے باتیں سنی بھی ماشاءاللہ پیغام کے حوالے سے۔ تو میں صرف کچھ اپنے دل کی باتیں ہیں جو آپ کے دل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں یہ وہ شہر ہے گجرانوالہ جس جگہ سے آغاز ہوا، میں نے تربیت بھی حاصل کی، پڑھا بھی، اور اس میڈیا کا، دینی میڈیا کا آغاز بھی یہاں سے ہوا۔ انہی گلیوں کے اندر، انہی سڑکوں کے اوپر میں گھوم کر ریکارڈنگ بھی کیا کرتا تھا، اور حدیث ٹی وی کا ہمارا جو چینل تھا وہ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ اس حوالے سے بڑی وابستگی ہے۔ جو ہی میں پروگرام بنا، ابرار ظہیر صاحب نے اس حوالے سے ذکر کیا، تو میرے لیے بڑی خوشی تھی کہ اچھا ہوگا مل بیٹھیں گے، کچھ یادیں، وہ سنہری یادیں بھی ہیں، تلخ یادیں بھی ہیں، تو ان کو ہم ڈسکس کر کے اسی سے کچھ مزید آئیڈیاز نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو ہمارے طالب علم ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ مستقبل کے علماء کرام ہیں، اور اب بھی ماشاءاللہ علمی حوالے سے بڑے بڑے آپ میں سے جید لوگ موجود ہیں، تو اسی سے کوئی نہ کوئی سبق جو ہے وہ مزید ملے گا آگے بڑھنے کا۔ تو حضرات، جہاں تک میرا تعلق ہے، جب میں درس نظامی کر کے فارغ ہوا تو میں نے اپنے بھائی سے بات کی کہ میں تھوڑا سا، جو میرے بڑے بھائی سے میری سرپرستی کر رہے تھے، کہ میں جو دعوت کا کام ہے، دین کا کام ہے، اس کو یونیک انداز میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ منتظر تھے کہ ایک فراغت کے بعد بندہ اپنی عملی زندگی میں آئے، تو وہ پریشان بھی ہو گئے کہ پہلے وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً، کبھی کاروبار کے لیے، کبھی کسی کام کے لیے، اب بھی کوئی ایسی ہی ڈیمانڈ ہوگی۔ تو کہنے لگے کہ آپ روٹین کے ساتھ کام کریں، جو یونیک انداز والی باتیں، اور یہ ایسے کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے مدارس سے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں وہ خطابت کرتے ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس دوران میں اپنی تعلیم کے دوران کر چکا تھا، ایز اے امام، ایز اے مدرس، ایز اے خطیب، اور باقی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایز اے مدیر، ایز اے پرنسپل، یہ مختلف عہدوں پہ اور مختلف جگہوں پہ میں کام کر چکا تھا۔ تو بھائی سے میں نے بات کی کہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا یونیک انداز میں کام کیا جائے دعوت کا، اور زیادہ لوگوں تک بات کو پہنچایا جائے۔ اس وقت کیو ٹی وی نیا آیا تھا، مدنی ٹی وی بھی ابھی شروع ہوا تھا، اور کیبل کا ابھی زمانہ تھا، ابھی کیبل لگ رہی تھی بڑی تعداد میں لوگوں کے سامنے، کنیکشن لگ رہے تھے لوگوں کے گھروں میں۔ تو یہ ایک بڑا ہی مشکل دور تھا جب یہ بات کرنی تھی، اور ایک ہم نئی منزل کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ محترم الہیہ طاہر صاحب موجود ہیں جو ہمارے بڑے مربی ہیں اور جنہوں نے ہمارے پر بڑی شفقت کی، اور ہم ایک ساتھ چلے جس ادارے میں ہم کام کر رہے تھے۔ تو ہم نے آپس میں مشاورت کی کہ میڈیا کے اندر ہمارا کوئی اچھا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور اس کا ہم نے آغاز کیا ایک تعلیم و تزکیہ کورس کے نام سے۔ یہیں پہ گجرانوالہ سٹی میں جامعہ ریاض الجنہ ادارہ ہے، وہاں پہ ہم نے ایک تعلیم و تزکیہ کورس جو ہے وہ لانچ کیا۔ اس کی ہم نے ایڈ اشتہار کیبل کے ذریعے چلایا۔
ہمارے لیے پہلا موقع تھا کہ اس کورس کے اندر 125 سے زیادہ لوگوں نے داخلہ لیا۔ داخلہ لینے والے لوگ وہ تھے، کوئی سوئی گیس محکمے کا ملازم ہے، کوئی بینک کا ملازم ہے، کوئی وابطہ کا ملازم ہے، اور اسکولوں اور کالجوں سے اسٹوڈنٹ آئے۔ خواتین کے لیے الگ انتظام تھا۔ اچھا، اس کا جب ہم نے جائزہ لیا تو اس کا ہم نے اشتہار جو تھا وہ کیبل کے اوپر چلایا تھا۔ جب وہ میسج کیبل کے ذریعے لوگوں کو گھروں تک پہنچا تو ہم نے کہا کہ اصل میدان یہ ہے کام کرنے کا، اور الحمدللہ اسی وقت سے ہم نے اسی ادارے میں ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا، اور میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث گجرانوالہ سٹی کا، کہ جنہوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا اور اس کام کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ محترم حافظ عمران عریف صاحب، ہم ان کے بعد حاضر ہوئے تو بڑے اچھے انداز میں فرمانے لگے کہ اچھی بات ہے کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اس کی ضرورت بھی ہے، تو ہمارے لائق بتائیں کیا کام ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جماعت سرپرستی کرے اس کام کی۔ تو حافظ صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، آپ آغاز کریں۔ تو اس کے بعد بات ہوئی کہ چینل کا نام کیا ہوگا، اگر آپ کام شروع کرتے ہیں کس نام سے کیا جائے گا کام۔ تو ہم نے کہا کہ حافظ صاحب یہ آپ خود ہی فرما دیجیے۔ تو حافظ صاحب فرمانے لگے کہ آپ حدیث ٹی وی جو ہے اس کا نام رکھیں HTV، جیسے کیو ٹی وی ہے قرآن ٹی وی کے نام سے، اسی طرح حدیث ٹی وی کے نام سے آپ HTV نام رکھیں، اور انشاءاللہ آپ اپنے کام کا آغاز کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ جماعت کی کوششوں سے ہم نے جو مرکزی قیادت تھی ان تک رابطہ کیا، اور پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ ہمارے اس ٹی وی چینل کا افتتاح کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو جب انہوں نے یہ بات الفاظ کہے کہ ہم اپنے تمام ناظرین کو حدیث ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں، تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ آج ہمارا جو کام ہے وہ میڈیا کے اوپر آ چکا ہے۔ ہم ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک میسج دیں گے، دین کی دعوت لوگوں کے گھروں تک پہنچے گی۔ تو میں یہ ساری باتیں اس لیے کرنا چاہتا ہوں جو کر رہا ہوں کہ صرف میں بھی ایک طالب علم فراغت کے بعد ہماری جو اصل جو دعوت ہے منبر و محراب کی، الحمدللہ اس کے اندر بڑی پاور ہے، لیکن اسی دعوت کو آگے لوگوں کے گھروں تک کیسے پہنچانا ہے مزید، یعنی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو 200-400 لوگ ہیں ہماری مسجد کے ارد گرد، وہ صبح و شام ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی محلے میں 1 لاکھ کی آبادی ہوتی ہے، ان تک کیسے پہنچنا ہے۔ یہ تھا ہمارا ویژن اس وقت کہ ہم کسی طریقے سے اپنی جو کتاب و سنت کی دعوت ہے، منہج کی دعوت ہے، اس کو ٹی وی چینل کے ذریعے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا جو دور نہیں تھا، یہ 2006 کی بات ہے، تو اس وقت آج سے یعنی 17 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس دور میں ہم نے یہ آغاز کیا۔ تو الحمدللہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب تشریف لائے، جماعت کی سرپرستی گجرانوالہ سٹی کی ہمارے اس حدیث ٹی وی کے اوپر ہوئی، اور ہم نے کام کا آغاز کر دیا۔ اب جب یہ کام کا آغاز ہو چکا، آپ اندازہ کیجیے کہ وہ ایک مشکلات کا دور تھا، یعنی یہ کوئی ایک مدرسہ یا مسجد تو نہیں بنی تھی کہ لوگ فنڈ جاری کر دیتے اور جلدی سے یہ سارے کام ہو جاتے، بلکہ جب ہم نے وہ ایک طرف سے اپریسیشن کی، لوگ حوصلہ افزائی کر رہے تھے، دوسری طرف سے ایک بڑا ہمارے لیے چیلنج تھا، بلکہ ایک نہیں کئی چیلنج تھے۔ ایک اس ٹی وی چینل کے بجٹ کو پورا کرنا، دوسرا ویڈیو کے حوالے سے اس کی کلیکشن نہیں تھی۔ آج تو ہر ایک کی ویڈیو علماء کرام کی موجود ہے، ہم وہ چلا بھی سکتے ہیں، تو لیکن اس ویڈیو کو تیار کرنا، پروگرامنگ، ایک یہ چیلنج تھا۔ اس سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ علماء کرام کو ویڈیو کے لیے قائل کرنا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم پروفیسر حضرت ارشد صاحب کے پاس حاضر ہوئے کہ بھی آپ ہمیں پروگرام کی ریکارڈنگ دیں، تو وہ کہنے لگے کہ بھی میں تو حاضر ہوں، لیکن آپ 2-4 اور علماء کرام کی کر لیں تو میرے لیے پھر آسانی ہوگی۔
انہوں نے استاد محترم پروفیسر سعید کلیری صاحب کا نام لیا، محترم حافظ عباس انجم صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اسی طرح حضرت محمود تلفی صاحب کا، کہنے لگے یہ 3-4 لوگوں کی آپ ریکارڈنگ کر کے پھر میرے پاس آ جائیں تو میں بھی کروا دوں گا۔ تو یعنی یہ اتنا مشکل تھا ویڈیو کے حوالے سے۔ پھر الحمدللہ علماء کرام کے بارے میں قائل ہوئے اور انہیں بار بار جا کے بتایا گیا کہ یہ ایک وقت کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے لوگوں نے ہمارے ساتھ جو پھر محبت کا اظہار کیا، علماء کرام نے کیا، تو اس بنیاد پہ ہمارا حدیث ٹی وی کا آغاز ہوا۔ اور ان مشکلات سے گزرتے ہوئے پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ہم نے جی ڈی اے پلازا کے اندر اپنا الگ دفتر بنایا اس ادارے سے ہٹ کر۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا کہ میں یا 1-2 میرے ساتھ اور اسسٹنٹ تھے، تو ہم موٹر سائیکل پہ نکلتے تھے ریکارڈنگ کرنے کے لیے، جیسے یہ تصویر بنانے والے پٹھان لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ابھی تو وہ بھی دور کم ہو گیا ہے، لیکن کیمرہ ہمارے پاس ہوا کرتا تھا، فلیش ہمارے پاس جو پیچھے والی ہے وہ فولڈ ہو جاتی تھی، وہ ہوا کرتی تھی، اور ہم علماء کرام کے پاس جا کر ریکارڈنگ کر کے پھر یہیں ایک اور جگہ تھی کیمپ کی طرف، وہاں پہ جا کے اس پروگرام کو ایڈٹ کرنا، ایڈٹ کرنے کے بعد جی ڈی اے پلازے میں جو ہمارا آفس تھا وہاں پہ جا کے اس پروگرام کو رات کو آن ایئر کرنا، اور پھر لوگوں کی کالیں آنی کی مبارک ہو، ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے یہ بڑا۔ پھر اس کے مالی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے یہ اسٹیٹ 1 اسٹیٹ 2 اور بازار پھر لوگوں کو جا کر ملنا کہ ہمارے ساتھ ایڈ اور اشتہارات کی مد میں وہ لوگ کھڑے ہوں۔ تو الحمدللہ ہم نے ایک پورا ایک سیٹ اپ یہاں پہ بنا کے آغاز کیا، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میں اس کا ذریعہ بنا کہ میرے خواہش تھی کہ ہم زیادہ لوگوں تک اپنی دعوت کو کیسے پہنچانا ہے۔ وہ سفر یہیں ختم نہیں ہوا، یعنی گجرانوالہ کا جب الحمدللہ ایک مرحلہ طے ہو چکا تھا، تو ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی خواہش تھی کہ چینل ہمارے منہج کا، ہمارے مسلک کا پوری دنیا میں کیسے آ سکتا ہے، اس کے لیے کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں ہم بڑی جو شخصیات تھیں ان سے وقتاً فوقتاً ملتے رہتے تھے، محترم حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب، اسی طرح جماعت اسلامی کے لوگ تھے غازی حسین صاحب، باقی لوگوں سے بھی ملنا، اور ان کو جا کے ہم نے وہ بتانا شروع کر دینا، لیپ ٹاپ کھولنا، بتانا کہ یہ ضرورت ہے، ہمیں اس میدان میں آنا چاہیے۔ تو وہ لوگ بھی کسی نے رسپانس دے دیا، کسی نے کہا ہمارے پاس رسائل نہیں ہے، دیکھتے ہیں سوچتے ہیں۔ ایک دن مجھے اچانک کال آتی ہے حافظ افضل کریم صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ان سے پہلے 12 میٹنگ ہو چکی تھی، محترم ابرار ظہیر صاحب ان کو ہمارے ادارے میں لے کر آئے، توجہ دلائی، اور ہمارے اوپر ان کی بڑی شفقتیں بھی اس سے پہلے بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ بھی آپ تشریف لائیں، ہم چاہتے ہیں کہ بھی آپ سے کوئی میٹنگ کریں، مشورہ کریں، ہم بڑے لیول پہ جو آپ کہتے تھے اس کام کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میٹنگ ہوئی، ان کو پوری بریفنگ دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ویژن دیا ہے، بڑی بصیرت دی ہے، الحمدللہ۔ اس دن سے لے کر آج کے دن تک پیغام ٹی وی کی جس طرح انہوں نے سرپرستی کی ہے، جس طرح انہوں نے شفقت کی ہے، جس طرح انہوں نے محبت کی ہے، جس طرح ان کے ذریعے یہ پوری دنیا میں پیغام پھیلا ہے کتاب و سنت کا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اس کی آپ کو 2-3 مسالے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے ان کی بصیرت کا اور ان کے ویژن کا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی شورا، جماعت کی شورا اور عاملہ کے اندر شروع میں یہ اعلان کیا کہ آئندہ جماعتوں کی کارکردگی کو پرکھنے کا، جانچنے کا ایک ہمارے پاس پیمانہ یہ بھی ہوگا کہ آپ پیغام ٹی وی کے لیے کیا کر رہے ہیں، پیغام کے ساتھ تعاون کتنا کر رہے ہیں، پیغام کو چلانے کی کوشش کتنی کر رہے ہیں، آپ اپنے کتنے پروگرام دے رہے ہیں۔ اپنی شورا کو انہوں نے یہ میسج دیا سب سے پہلے۔ اچھا، پھر مالی حوالے سے سرپرستی، ہر موقع پہ دلچسپی۔ تو اسی رمضان المبارک میں امیر محترم کی مجھے کال آئی، نون لیگ کی ابھی حکومت بنی تھی، تو اس دن پہلا اجلاس تھا، یعنی ڈنر رکھا ہوا تھا، تو کہنے لگے تھے کہ رمضان المبارک میں امیر محترم قرآن مجید سناتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں،
تو انہوں نے پورا مہینہ اپنا فکس کیا ہوتا ہے، زیادہ فوکس کرتے ہیں اپنے تراویح پہ. تو کہنے لگے میں نے حضرت کریم صاحب کو کہا ہے کہ میرے پاس کوئی ٹائم نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ آپ ادھر پہنچیں، اسلام آباد آنا ضروری ہے. تو میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ٹائم نہیں، صرف قرآن کے لیے ٹائم ہے یا پیغام کے لیے ٹائم ہے. یہ ہے ان کی محبت. اور ابھی میرے ساتھ وہ پرسوں ہی ہماری ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. تو پہلے تو انہوں نے شروع کی، کہنے لگے کہ میری یہ اپنا پیغام کے حوالے سے جو فلاں دوست ہیں جو اس کو کام کہا ہوا تھا، تو میں نے اس کو کال کی. تو اس کو میں نے کہا کہ میری 85ویں سالگرہ ہے. تو کہنے لگے کہ وہ بڑا خوش ہوا کہ آپ فرمائیں یہ وہ. کہتے میں نے کہا کہ ایک طرف سے تو یہ 85ویں ہے، یہ کوئی بہت خوشی والی بات تو نہیں، زندگی کم ہو رہی ہے. تو لیکن مجھے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کیک لے کے آنا ہے، کوئی گفٹ لے کے آنا ہے. تو وہ فوراً پوچھنے لگا اور مبارکیں دینے لگا. تو فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ میرا گفٹ، میرا سارا کچھ وہی ہے کہ جو آپ نے پیغام ٹی وی سے وعدہ کیا وہ پورا کرنا. یہ ہے ان کی محبت، اور ان کی شخصیتوں کی بنیاد پہ یہ ادارہ پھر کھڑا ہوا، آگے بڑھا. اور الحمدللہ جو اس کی سرپرستی حاصل ہوئی، ڈاکٹر عبد الرحمان سدید صاحب امام کعبہ الحمدللہ پیغام ٹی وی کے سرپرست ہیں. اور ان کی بھی جو محبت ہے پیغام ٹی وی سے، جو انہوں نے اپنے گھر کے اندر جب 2011 میں افتتاح ہوا، اپنے گھر میں پیغام ٹی وی کا دفتر بنایا، اور انہوں نے کہا کہ میں ہر وقت حاضر ہوں اس کے لیے. یہ تھی ایک چھوٹا سا جو دیا چلایا گیا یہاں سے گجرانوالہ سٹی سے، اور ایک طالب علم نے، ایک مدرسے میں پڑھنے والے نے اس کے لیے کوشش کی. تو اس کے جو ثمرات تھے الحمدللہ پوری دنیا میں پہنچے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بس دو باتیں چھوٹی چھوٹی کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. ویسے تو ایک لمبی نشست ہو جس میں میں یہ سارا کچھ آپ سے الگ بیٹھیں اور گپ شپ بھی لگائیں اور ساری باتیں بتائیں. حقیقت ہے کہ وہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ وہ ثمرات دیکھتا ہے، اور وہ دعوت جس طرح پھیلی ہے پوری دنیا کے اندر. شروع میں جب ہماری دوسری میٹنگ تھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے دبئی میں، تو اس دن وہ مہمان تھے شیخ محمد کے، جو دبئی کا پرنس ہے، جو اس کا کنگ ہے، اس کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مہمان تھے. پوری دنیا سے مہمان آئے ہوئے تھے. وہ مصروف بھی تھے ڈاکٹر صاحب. تو ہمیں کہنے لگے کہ پیغام کے حوالے سے جو آپ نے میٹنگ کرنی ہے اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوگا. تو میں نے کہا جی صرف 10 منٹ. تو کہنے لگے ٹھیک ہے، 10 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی. تو ہم بھی اتنے اجنبی تھے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس معاشرے میں ان لوگوں کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب میں نے کہا جی انشاءاللہ 10 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی، ہم کوشش کریں گے. تو میں نے پریزنٹیشن پیغام کی دکھائی. شیخ علی محمد ابو تراب صاحب میرے ساتھ تھے. پریزنٹیشن دکھانے کے بعد 3 منٹ کی گفتگو کی. میں نے کہا ڈاکٹر ہماری بات ختم ہے. تو وہ فرمانے لگے ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. حقیقت بات ہے کہ وہ ہماری 9 بجے سے میٹنگ شروع ہونے والی رات کے 1 بجے تک چلتی ہے. انہوں نے اتنی دلچسپی لی ہمارے پروگراموں کی جب ورائٹی دیکھی، اور جب اس کے وہ انہوں نے ٹاک شو باقی چیزیں پریزنٹیشن کے بعد پھر کیسے آغاز ہوا. ایک میں کہتا ہوں کہ محبت کا وہ ایک دریا تھا جو ان کے دل میں تھا. پھر کہنے لگے کھانا اکٹھا کھاتے ہیں. تو میں نے انکار بھی کیا، کہنے لگے نہیں آج تو برصغیر اکٹھا ہو گیا. کچھ بنگلہ دیش کے لوگ بھی تھے اور کچھ انڈیا کے بھی اور پاکستان کے بھی. تو کھانا اکٹھا کھایا. اس دن سے لے کر آج کے دن تک الحمدللہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پیغام کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کا منہ بولتا ثبوت ہے جو ہمارے اسکالر پیغام ٹی وی کے جیسے براج وحید صاحب فرما رہے تھے، وہاں پہ گئے اور جس طرح انہوں نے محبت کا ثبوت دیا. اور شاید کہ کوئی ہفتہ گزرتا ہو یا کوئی دن گزرتا ہو جس دن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مشاورت نہ ہوتی ہو یا گھنٹوں بعد ہمارے ٹیکنیکل معاملات کے حوالے سے ہو رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے اندر، دلوں کے اندر یہ پیغام کی محبت ڈالی ہے. آخری بات یہ ہے کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا شام کے وقت، میرے ایک دوست ہیں تو مجھے وہ دبئی سے انہوں نے کال کی. کہنے لگے کہ آپ ادھر آ سکتے ہیں آج دبئی.
تو میں نے کہا اتنی جلدی تو کیسے ممکن ہے، کوئی 2-4 دن پہلے آپ بتاتے تو ہم کر لیتے انشاءاللہ، کوئی ابھی کہنے لگے آج ہی آنا ہے آپ نے نا. تو میں نے کہا آپ نہ صرف آج کا دن کل تک کر لیں، ابھی تو ویزا بھی نکلنا ہے، اس کا بھی پروسیس ہے. ان کی کمپنی کی پروفائل بہت اچھی ہے. چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے مجھے ویزا بھیجا تو اگلے دن میں نے ٹریول کیا تو وہی چلے گئے. جب میں ان کے ساتھ بیٹھا میٹنگ کی ہوٹل میں، تو جب دیکھا جامعۃ الرشید کے جو مفتی ابو البابا صاحب ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا، اور اسی طرح مفتی عدنان کاکا کھیل بڑا نام ہے، وہ دونوں تشریف فرما ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ سے کھانا پہلے ناشتہ ہم نے کر لیا تھا، تو بعد میں یعنی گپ شپ شروع ہوئی تو چائے منگائی. تو کہنے لگے صرف آپ کو بلایا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پیغام ٹی وی کا آغاز کیسے کیا. تو میں یقین جانے کہ میرے لیے وہ ایک بڑی سعادت اور خوشی بھی تھی کہ الحمدللہ اب یہ چیزیں کیسی بڑی ہستیوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے ان کے لیے ایک مشعل راہ بن رہی ہیں، اور اس سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں نے اسی طرح یہ داستان شروع کی تو وہ لکھنے لگ گئے دونوں لوگ. تھوڑی دیر کے بعد لکھتے لکھتے میں نے وہ جلدی جو 2-4 باتیں بھی وہ کرنی تھیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ خیر جائیں ہم ساتھ ریکارڈنگ بھی کرنا چاہتے ہیں. 12 پونے گھنٹے کی ہماری میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد ہم نے وہ وینڈ اپ کی. تو انہوں نے الحمدللہ اس بنیاد پر جامعۃ الرشید میں GIT میڈیا جو ان کا ایک نیٹ ورک چل رہا ہے بہت بڑا، تو اس کے بعد آغاز کیا. تو پیغام ٹی وی الحمدللہ دوسرے اداروں کے لیے ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے. الہدا جو خواتین کا ادارہ ہے ان کی نشریات پیغام ٹی وی پہ آ رہی ہیں. اسی طرح النور خواتین کا ادارہ ہے، ان کے خواتین کے پروگرام. اسی طرح یوتھ کلب جو نوجوانوں کا ادارہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ آج الحمدللہ جو اس شہر سے، ان گلیوں سے ایک کام کا آغاز ہوا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی وسعت دی ہے کہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. اور میرے لیے یہ بڑی ایک آنر ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی. آپ احباب میرے جیسے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی لوگ کھڑے ہوں تو ہم پوری دنیا میں مزید جو ہے وہ دین کا کام اور میڈیا کے لیے پھیلا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو نوجوان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اب تو یہ سارے معاملات بہت آسان ہو چکے ہیں. پیغام کا جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے. آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ ٹریننگ بھی دی جائے گی، آپ کو اینکر کی ٹریننگ، پروگراموں کی، باقی چیزوں کے لیے بھی انشاءاللہ ہمارے دروازے کھلے ہیں. اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جو ہمارے شہر کی جو قیادت ہے ان کے سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی بھی وہاں پہ ضرورت ہے. الحمدللہ اب ہمارے الجزیرہ کے لیول پہ، جیو کے لیول پہ بڑے اسٹوڈیو تیار ہو چکے ہیں. آپ بھی ہمارے پاس تشریف لائیں انشاءاللہ. باقی جتنے بھی علماء کرام ہیں تو انشاءاللہ ریکارڈنگ کے سلسلے مزید آگے بڑھائیں گے. میں نہایت شکر گزار ہوں. اپنی کے کام کو ہم آگے بڑھائیں. جزاکم اللہ خیر.